you think about it? کیونکہ this is not the first time. ہمیں یاد ہے کیمبرج انالیٹکا جس میں فیس بک نے صرف یہ کہا کہ مارک زکربرگ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو گئے تھے کہ یہ صرف ایک غلطی تھا اور ڈیٹا کس طرح سے سیل ہوا تھا. کیا ابھی ہم بیٹھ کر اسی کا انتظار کریں اور ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہوں اور یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم آن لائن ڈالتے ہیں چاہے وہ ہماری تصویر ہو یا ویڈیو وہ 100% محفوظ کبھی بھی نہیں ہوتی. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اپنی پرائیویسی پالیسیز ہوتی ہیں لیکن اکثر یہ کمپنی آپ ان کی اپنی پالیسیز ہیں. اب اے آئی کمپنیز جو ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہیں لیکن اکثر یہ کمپنیاں جو ہیں وہ یوزرز کے جو ڈیٹا کو الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. کبھی وہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کرتی ہیں, کبھی وہ اپنے الگوریدمس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ ایک بار جو تصویر یا ویڈیو آپ نے اپنی کسی بھی مقصد کے لیے اپلوڈ کی ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نگہت یہ بھی کہیے گا اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں جو اپنی تصویریں ظاہر پبلک کرتے ہیں. میں اپنی بات کر لوں, عائشہ کی بات کر لوں, ہمارے اکاؤنٹ بھی پبلک ہیں, تو کیا ہمارے اکاؤنٹ بھی سیف نہیں ہیں اور ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو یا اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل جو اے آئی فلٹرز ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ بڑے مزے کے لگتے ہیں اور بڑا کنونسنگ لگتا ہے اور دل کرتا ہے ہم بھی فوراً سے یہ اس ٹرینڈ میں شامل ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا چہرہ ڈالتے ہیں, اپنی تصویر ڈالتے ہیں تو ہمارے جو فیچرز ہیں وہ ان کو یہ کمپنیز اپنے ڈیٹا بیسز میں محفوظ کر لیتی ہیں. اب یہی جو ڈیٹا ہے بعد میں چہرے کی شناخت جس کو ہم فیشل ریکگنیشن کہتے ہیں وہ ڈیپ فیک بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو ڈیٹا بیسز میں یہ سارا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا شروع میں جب اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیپ فیک بنتا تھا یا فوٹو شاپ ہوتی تھی تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ والی تصویر اصل ہے اور یہ والی جو ہے انہوں نے نقلی بنائی ہے. لیکن اب وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمیں فرق نہیں لگے گا کہ یہ نگہت دات کی اصلی تصویر ہے یا نگہت دات کا ڈیپ فیک ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو یہ اب سب صرف پکچر نہیں ایون ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ہمیں اس طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ڈیفرینشیٹ کرنا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. چند روز پہلے ہی ہم نے سیگمنٹ کیا تھا اسپیشلی اے آئی کے اوپر کہ وہ ایلن ٹیورنگ ایک ایگزام جو ہوتا ہے وہ پاس کر چکا ہے جس میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اے آئی ہے یا پھر انسان ہے. یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تھوڑا سا ذرا یہ گائیڈ کریں ہمارے دیکھنے والوں کو اور ڈیفینیٹلی ہمیں بھی. اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ ہم اگر فلٹر استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے نہیں رہنا چاہتے ٹرینڈ کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی درمیانی راہ ہے ہمارے پاس؟ اچھا سب سے پہلے تو خطرناک کتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں لڑکیوں کے انفلوئنسر. ابھی ریسنٹلی ہمیں بہت انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز کے بھی کمپلینٹس آئی ہیں کہ یہ ان کی تصویروں کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیپ فیک بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپ فیک صرف عام تصویر کو لے کر ہی نہیں بنایا جا سکتا. ہم اس کو ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیس وائلنس ہیں بٹ آلسو انٹیمیٹ امیجری نان کنسینشول یوز آف انٹیمیٹ امیجری. اب وہ انٹیمیٹ نہیں ہوگی تصویر, وہ غلط تصویر مطلب غلط ان دا سینس کہ وہ کوئی ایسی تصویر نہیں ہوگی جو آپ سوشل میڈیا پہ نہ لگائیں. لیکن اس کے ذریعے سے اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ آرام سے اس تصویر کو پورنوگرافی بنایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو یقین کر لے گا کیونکہ آپ اور میں جو ہیں وہ اگر وہ بھی اس میں کوئی فرق نہیں کر پائیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو جائیں گے جس میں ہمارے جیسے معاشرے میں ایسی تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی جو کہ ہمیں اپنا آپ کو اپنی آپ کی کلیریفیکیشن دینا مشکل ہو جائے گی. جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ فلٹرز وغیرہ کا استعمال کریں تو ان کی پریویسی پالیسیز پڑھ لیں, ان کمپنیز کی پریویسی پالیسیز پڑھیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے, ہم لوگ فوراً جمپ کرتے ہیں اور فلٹرز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سمٹائمز پریویسی پالیسیز بھی کافی نہیں ہوتی نا, لائک واٹس ایپ کا ہمیں یاد ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بھی محفوظ نہیں ہوتی اور لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ہم نے واٹس ایپ کی چیٹ بھی نکلوا لیا. دین پریویسی پالیسیز بھی اگر کمپلائی نہیں کر رہی ہیں پھر تو کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان فلٹرز کا یا پھر اس طرح کی اے آئیز کا استعمال نہ کریں.
بالکل میں آپ سے کہوں گی، میری تو یہ رائے ہے ذاتی کہ آپ ان فلٹرز کا بالکل استعمال نہیں کریں. ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے، جہاں پہ ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے، اگر آپ کی تصاویر غلط طور پہ استعمال آگے ہونا شروع ہو جائیں گی، تھرڈ پارٹی ویب سائٹس پہ جائیں گی جو کہ پورنوگرافی ویب سائٹس ہیں، تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی لیگل ریلیف لینے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہوگی. پیکا ہمارے پاس ہے لیکن ابھی اتنا ایڈوانس وہ نہیں ہے، نہ ہی لا انفورسمنٹ اتنی تیز ہے. میں قانون کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر کوئی اپنا اکاؤنٹ ہے، جیسے ہر کسی کا فیس بک بھی اکاؤنٹ ہوگا، انسٹاگرام بھی اکاؤنٹ ہوگا، اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی اکاؤنٹ تو سب کے ہی ہوتے ہیں آج کل، تو بلکہ پیرنٹس کے بھی ہمارے اکاؤنٹ تو ایٹ لیسٹ ہیں جنہوں نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے کمپلیٹلی، چند لوگ ان کے ساتھ ایڈڈ ہیں. کیا وہ لوگ اور ان کا ڈیٹا محفوظ ہے؟ جو چند لوگ ایڈڈ ہیں وہ آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہونے چاہیے، وہ چند لوگ وہ ہونے چاہیے جن سے آپ ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں، ان پرسن جانتے ہیں. ایک چیز یہ کہ تھرڈ پارٹی ایپس جو اکثر آ جاتی ہیں ان سے گریز کریں پلیز. ان کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ ڈیٹا آپ کا کہاں پہ اسٹور کر رہے ہیں، کہاں پہ بھیج رہے ہیں. ایک یہ بھی کریں کہ جب تصویر کوئی لگائیں تو چیک کر لیں وہ کلوز فرینڈز جو لسٹ آپ کی ہے، آپ کے اکثر جو لوگ ایڈڈ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کی کلوز فرینڈ لسٹ بنانے کی چوائس ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ شیئرنگ وہ کریں. پبلک پوسٹ جو ہیں ان سے گریز کریں. اگر پبلک پوسٹ لگا رہے ہیں تو لو جو ریزولوشن ہے اس کی تصویر لگائیں، یا وہ واٹر مارک کر کے لگائیں جس کو کوئی بعد میں غلط اس کا استعمال نہ کر سکے. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے، جیسے اگر کوئی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے تو آپ کو فوراً ٹیکسٹ آ جاتا ہے یا آپ کو ای میل آ جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہیلپ لائنز ہیں، سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن جو ہماری ہے، یا اگر کوئی بھی اس طرح کا ہو، آپ کو کوئی لگ رہا ہو کہ آپ نہیں رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، اگر آپ ان ٹرینڈز کے پیچھے بھاگیں. پھر وہ پرانا بٹنز والا فون رکھ لیتے ہیں، اس میں نہ کوئی ایپ ہوگی نہ کچھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ سیف بھی